الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسکرانا سنت ہے، یہ مضمون نیکی کی دعوت صفحہ 245 تا 258 سے لیا گیا ہے۔ دعائے عطار یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ مسکرانا سنت ہے پڑھ یا سن لے، اسے اپنے پیارے پیارے مسکرانے والے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیامت کے دن شفاعت سے مشرف کر کے جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ نصیب فرما۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے روز لوگوں میں میرے نزدیک تر وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھے ہوں گے۔ نیکی کی دعوت دینا صدقہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، اپنے دینی بھائی سے مسکرا کر ملنا تمہارے لیے صدقہ ہے، اور نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا صدقہ ہے۔ بات کرتے ہوئے مسکرانا سنت ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ حدیث مبارکہ میں مسکرا کر ملنے، نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کو صدقہ کہا گیا۔ سبحان اللہ! مسکرا کر ملنے کی تو کیا بات ہے۔ مسکرا کر ملنا، مسکرا کر کسی کو سمجھانا عموماً نیکی کی دعوت کے مدنی کام کو نہایت سہل و آسان بنا دیتا اور حیرت انگیز نتائج کا سبب بنتا ہے۔ جی ہاں، آپ کی معمولی سی مسکراہٹ کسی کا دل جیت کر اس کی گناہوں بھری زندگی میں مدنی انقلاب برپا کر سکتی ہے، اور ملتے وقت بے رخی اور لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ہاتھ ملانا کسی کا دل توڑ کر اس کو معاذ اللہ گمراہی کے گہرے گڑھے میں گرا سکتا ہے۔ لہذا جب بھی کسی سے ملیں، گفتگو کریں، اس وقت حتی الامکان مسکراتے رہیے۔ اگر خشک مزاجی یا بے توجہی سے ملنے کی خصلت ہے تو ملنساری اور مسکرا کر ملنے کی عادت بنانے کے لیے خوب کوشش کیجیے، بلکہ مسکرانے کی عادت پکی کرنے کے لیے ضرورتاً کسی کی ذمہ داری بھی لگائیے کہ وہ دوسروں سے بات کرتے ہوئے آپ کا منہ پھولا ہوا یا سپاٹ محسوس کرے تو گاہے بگاہے یاد دہانی کرواتے ہوئے کہتا رہے، یا آپ کو اس طرح کی تحریر دکھا دیا کرے۔ بات کرتے ہوئے مسکرانا سنت ہے۔ جی ہاں، واقعی یہ سنت ہے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب حسن اخلاق 73 صفحہ 15 پر ہے۔ حضرت ام درداء رضی اللہ عنہا حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ کے متعلق فرماتی ہیں کہ وہ ہر بات مسکرا کر کیا کرتے۔ جب میں نے ان سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، میں نے حسن اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران گفتگو مسکراتے رہتے تھے۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ شرح کلام رضا ہدایت بخشش شریف میں شامل سلام رضا کے اس مصرعے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں کا آخری لفظ پڑھیں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی مدنی سوچ کا عظیم شاہ پارہ ہے، کیونکہ اگر پڑھیں کے بجائے پڑھے لکھتے تو معنن کسی ایک واقعے کی طرف اشارہ مانا جاتا، مگر اعلیٰ حضرت نے پڑھیں لکھ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم صفت بیان فرما دی۔ چنانچہ اس مصرعے کا معنی ہے،
حیات ظاہری میں تو تسکین دینے سے غم زدہ دلوں کی کلیاں کھل اٹھتی تھیں، مگر آج بھی سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی دکھیارے کو خواب میں یا کسی غلام کو قبر میں تسلی دیتے ہیں تو وہ پرسکون ہو جاتا ہے۔ اس مصرعے میں یہ بھی اشارہ ہے کہ محشر میں بھی اپنے گناہگار امتیوں کو ڈھارس بندھا کر چین و قرار بخشیں گے۔ دوسرے مصرعے کے معنی ہیں اس تسکین بخش عادت کریمہ پر لاکھوں سلام ہوں۔ حضرت مولانا سید اختر الحامدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر پر کیا خوب تضمین باندھی ہے۔ مضطرب غم سے ہوتے ہوئے ہنس پڑیں، رنج سے جان کھوتے ہوئے ہنس پڑیں، بخت جاگ اٹھے سوتے ہوئے ہنس پڑیں، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ہاتھ ملانے میں مسکرانا مغفرت کا باعث ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدنا نفیع عامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے مصافحہ فرمایا، یعنی ہاتھ ملائے اور مسکرانے لگے۔ پھر پوچھا، جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے عرض کی نہیں، تو فرمانے لگے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے شرف ملاقات بخشا تو میرے ساتھ ایسا ہی کیا۔ پھر مجھ سے پوچھا، جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا؟ تو میں نے عرض کی نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان ملاقات کرتے وقت مصافحہ کرتے یعنی ہاتھ ملاتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے سامنے اللہ پاک کے لیے مسکراتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے ہی ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مسکرانے کی اچھی بری نیتیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مذکورہ حدیث پاک میں لفظ اللہ کے لیے اچھی نیت کی صراحت کرتا ہے۔ بہرحال کسی مسلمان سے ہاتھ ملانا اور دوران گفتگو مسکرانا صرف اسی صورت میں باعث ثواب آخرت و مغفرت ہے جبکہ یہ ہاتھ ملانا اور مسکرانا صرف اللہ پاک کی رضا پانے کی نیت سے ہو، اپنی ملنساری کا سکہ جمانے، کسی مالدار یا سیاسی شخصیت کی خوش نودی پانے، دنیاوی مذموم مفاد پرستی والی ذاتی دوستی بڑھانے اور معاذ اللہ امرت کے ہاتھوں کے مساس یعنی چھونے اور اس کی جوابی مسکراہٹ کے ذریعے گناہوں بھری لذت پانے وغیرہ بری نیتوں کے ساتھ نہ ہو۔ واقعی وہ اسلامی بھائی بڑے خوش نصیب ہیں جو رضا الہی پانے، اپنی مغفرت کروانے، اتباع سنت کا ثواب کمانے، مسلمان کے دل میں خوشی داخل فرمانے، انفرادی کوشش کے ذریعے اسلامی بھائیوں کو نیک اعمال کا عامل اور سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں کا مسافر بنانے وغیرہ حسب حال اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ملاقات و بات کرتے ہوئے مسکراتے رہتے ہیں۔ کہا شیطان کی طرف سے ہے، کھلکھلا کر ہنسنا مناسب نہیں کیونکہ یہ سنت نہیں بلکہ یہ تو شیطان کی جانب سے ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، القہقہۃ من الشیطان والتبسم من اللہ، یعنی قہقہا شیطان کی طرف سے ہے اور مسکرانا اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قہقہے سے مراد آواز کے ساتھ ہنسنا ہے، شیطان اسے پسند کرتا ہے اور اس پر سوار ہو جاتا ہے، جبکہ تبسم سے مراد بغیر آواز کے تھوڑی مقدار میں ہنسنا ہے۔
مشہور مفسر قرآن حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسکرانا اچھی چیز ہے اور قہقہا بری چیز۔ تبسم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی، لہذا جب کسی سے ملو مسکرا کر ملو۔ قہقہا گناہ نہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رہے قہقہا لگانا اگرچہ شیطان کی طرف سے ہے، برا بھی ہے اور سنت بھی نہیں، تاہم گناہ نہیں ہے۔ بالفرض کسی عالم صاحب یا بزرگ کو قہقہا لگاتا پائیں تو ان کی طرف سے اپنے دل میں ہرگز کسی قسم کا میل نہ لائیں۔ خاموشی زیادہ، ہنسی کم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ خاموشی اختیار کرنے والے اور کم ہنسنے والے تھے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، احادیث مبارکہ کو جمع کرنے سے جو بات ظاہر ہوئی وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام طور پر تبسم سے زیادہ نہیں ہنستے، اور کبھی زیادہ ہو جاتا تو وہ ہنسی ہوتی، اور ظاہر یہی ہے کہ قہقہا نہ ہوتا۔ کیا صحابہ ہنستے تھے؟ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہنستے تھے؟ فرمایا ہاں، اور ان کے دلوں میں ایمان پہاڑ سے مضبوط تھا۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، شاید سائل یعنی پوچھنے والے نے وہ حدیث سنی ہوگی، زیادہ ہنسنا دل مردہ کرتا ہے، تو اس نے سوچا ہوگا کہ حضرات صحابہ علیہم رضوان کبھی نہ ہنستے ہوں گے، کیونکہ وہ حضرات تو زندہ دل تھے، پھر انہیں ہنسی سے کیا تعلق؟ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ہاں میں جواب دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہنسنا حرام نہیں، حلال ہے۔ وہ حضرات یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان وہ ہنسی نہ ہنستے تھے جو دل مردہ کر دے، یعنی ہر وقت ہنستے رہنا، بلکہ وہ ہنسی ہنستے تھے جو دل کو شگفتہ یعنی تر و تازہ رکھے اور سامنے والے کو بھی شگفتہ یعنی تر و تازہ بنا دے۔ کسی کو ہنستا دیکھ کر پڑھنے کی دعا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب کسی کو ہنستا دیکھیں تو بخاری شریف میں وارد یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، اضحک اللہ سنک، یعنی اللہ پاک تجھے ہنستا رکھے۔ مبلغ اعلان کے ذریعے مسجد میں ہنسنے کی ممانعت کرے۔ مسجد میں موقع کی مناسبت سے مسکرانے کی تو اجازت ہے، مگر ہنسنے یا قہقہا لگانے کی اجازت نہیں۔ لہذا مسجد میں دوران بیان کوئی ایسی بات آنے لگے جس میں حاضرین کے ہنسنے کا امکان ہو تو مبلغ کو چاہیے کہ وہ اس طرح اعلان کرے، توجہ فرمائیے، ابھی ہم مسجد میں ہیں اور مسجد میں ضرورتاً صرف مسکراہٹ کی اجازت ہے، یعنی فقط ایسی ہنسی جس کی خود کو بھی آواز نہ آئے، آواز سے ہرگز نہ ہنسیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ نماز میں ہنسنے کے احکام۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب نماز کے احکام 496 صفحہ 30 تا 31 پر ہے۔ نمبر 1، رکوع و سجود والی نماز میں بالغ نے قہقہا لگا دیا، یعنی اتنی آواز سے ہنسا کہ آس پاس والوں نے سنا تو وضو بھی گیا اور نماز بھی گئی۔ اگر اتنی آواز سے ہنسا کہ صرف خود سنا تو نماز گئی، وضو باقی ہے۔ مسکرانے سے نہ نماز جائے گی نہ وضو۔ مسکرانے میں آواز بالکل نہیں ہوتی، صرف دانت ظاہر ہوتے ہیں۔ نمبر 2، بالغ نے نماز جنازہ میں قہقہا لگایا تو نماز ٹوٹ گئی، وضو باقی ہے۔ نمبر 3، نماز کے علاوہ قہقہا لگانے سے وضو نہیں جاتا، مگر دوبارہ کر لینا مستحب ہے۔ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی قہقہا نہیں لگایا،
لہذا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ قہقہا نہ لگانے کی سنت بھی زندہ ہو اور ہم زور زور سے نہ ہنسیں۔ مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا صدقہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان روح پرور ہے، تمہارا اپنے بھائی کے لیے مسکرانا بھی صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے، برائی سے منع کرنا بھی صدقہ ہے، بھٹکے ہوئے کی رہنمائی کرنا بھی صدقہ ہے، کمزور نگاہ والے کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے، راستے سے پتھر، کانٹا اور ہڈی کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا بھی صدقہ ہے۔ نیز ایک روایت میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ہر قرض صدقہ ہے۔ مالی صدقے کی تعریف۔ عموماً جب لفظ صدقہ بولا جاتا ہے تو ذہن خیرات کی طرف جاتا ہے۔ بے شک خیرات کو بھی صدقہ بولتے ہیں۔ آئیے لگے ہاتھوں مالی صدقے کی تعریف معلوم کرتے ہیں۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب ضیاء صدقات 415 صفحہ 32 تا 33 پر ہے۔ لغت میں صدقہ سے مراد عطیۃ یراد بها المثوبۃ للمکرمۃ، یعنی صدقہ وہ عطیہ یعنی گفٹ ہے جس کے ذریعے اپنی عزت بڑھانے کے بجائے ثواب کا ارادہ کیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ عطیہ یعنی انعام صدقہ کہلاتا ہے جس کے دینے کا مقصد اپنی عزت بڑھانا اور واہ واہ چاہنا نہ ہو، صرف ثواب کی نیت سے دیا گیا ہو۔ علامہ سید شریف جرجانی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے صدقے کی تعریف ان الفاظ میں بیان کی: ہی العطیۃ تبتغی بها المثوبۃ من اللہ تعالی، یعنی صدقہ وہ عطیہ یعنی گفٹ ہے جو اللہ پاک کی بارگاہ سے ثواب کی امید پر دیا جائے۔ صدقے سے انعام کے قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ۔ شرح کلام رضا۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ اس نعتیہ شعر میں فرماتے ہیں: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رب باری کے اس انعام و اکرام پر میں واری جاؤں کہ اس نے آپ کو تمام مخلوقات میں سب سے بلند شان کا مالک کیا ہے، اور یہ اسی کا کرم ہے کہ دونوں جہانوں میں آپ کی عظمتوں اور رفعتوں کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اندرونی امراض ایک دم غائب ہو گئے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نمازوں اور سنتوں پر عمل کی عادت ڈالنے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے۔ نیک بننے کے نسخے پر مبنی نیک اعمال کے مطابق زندگی کے شب و روز گزار کر اپنے آپ کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتے رہیے۔ سنتوں کی تربیت کے لیے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر کیجیے۔ آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے ایک اندرونی امراض سے دوچار مریض کی شفا یابی کی ایک مدنی بہار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ چنانچہ ایک اسلامی بھائی کا کچھ اس طرح بیان ہے کہ میں ایک عرصے سے بعض اندرونی امراض کا شکار تھا۔ مرض کی شدت کا یہ عالم تھا کہ جب بھی سوتا آزمائش ہو جاتی۔ علاج پر کثیر رقم خرچ کرنے کے باوجود افاقہ نہ ہوا۔ میں اس مرض سے تنگ آ چکا تھا۔ میں نے جب سنا کہ مدنی قافلوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں تو ہمت کر کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے کا مسافر بن گیا۔ الحمدللہ مدنی قافلے میں سفر کے دوران میں نے دعا کی اور اس کی برکت سے میرا مرض ایسا ختم ہوا کہ گویا کبھی تھا ہی نہیں۔
قلب پر زنگ ہو قافلے میں چلو، نفس سے جنگ ہو قافلے میں چلو، پاؤں میں لنگ ہو قافلے میں چلو، درد سے تنگ ہو قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دعا کی قبولیت میں تاخیر سے نہ گھبرائیے۔ الحمدللہ مدنی قافلوں میں سنتوں بھرا سفر شفا کا سبب بن گیا، اور کیوں نہ بنتا کہ دوران سفر، اور وہ بھی عاشقان رسول کے قرب میں دعائیں جو مانگی تھی، اللہ پاک کے نیک بندوں کے قرب میں مانگی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اگر کبھی قبولیت دعا میں تاخیر ہو تو گھبرانا اور جلدی مچانا نہ چاہیے۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب فضائل دعا 318 صفحات صفحہ 97 پر ہے، دعا کے قبول میں جلدی نہ کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ خدا پاک 3 آدمیوں کی دعا قبول نہیں کرتا، ایک وہ کہ گناہ کی دعا مانگے، دوسرا وہ کہ ایسی بات چاہے کہ قطع رحم یعنی رشتہ کاٹنا ہو، تیسرا وہ کہ قبول میں جلدی کرے کہ میں نے دعا مانگی اب تک قبول نہ ہوئی۔ ایسا شخص گھبرا کر دعا چھوڑ دیتا ہے اور مطلب سے محروم رہتا ہے۔ دعا کی قبولیت کا نسخہ۔ کسی مریض کو شفا نہ ہوتی ہو تو پہلے کچھ خیرات کر دیجئے، پھر غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل ادا کر کے گڑ گڑا کر دعا مانگیے، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ فضائل دعا صفحہ 59 تا 60 پر ہے۔ قبولیت دعا کے آداب میں سے ادب نمبر 5، دعا سے پہلے کوئی عمل صالح یعنی نیک عمل کرے کہ خدا کریم کی رحمت اس دعا کرنے والے کی طرف متوجہ ہو۔ صدقہ خصوصاً پوشیدہ اس امر میں اثر تمام رکھتا ہے، یعنی بالخصوص چھپا کر خیرات کرنا دعا کی قبولیت میں بہت مؤثر ہے۔ پارہ 28 سورۃ المجادلہ آیت نمبر 12 میں ہے، فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً۔ ترجمہ کنز ایمان، تو اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے لو۔ دعا سے قبل صدقہ دینا واجب نہیں، مستحب ہے۔ صفحہ 61 پر ہے۔ ادب نمبر 9، وقت کراہت نہ ہو تو 2 رکعت نماز خلوص قلب سے پڑھے کہ جالب رحمت یعنی رحمت کا سبب ہے، اور رحمت موجب نعمت۔ 12 وقتوں میں نوافل پڑھنا منع ہے۔ ان 12 اوقات کی تفصیل مکتبۃ المدینہ کی کتاب فضائل دعا صفحہ 61 تا 62 پر حاشیے میں دیکھ لیجئے۔ ناکارہ گردوں کا علاج ہو گیا۔ کراچی کی ایک شخصیت کو یرقان یعنی پیلیا ہو گیا، پیٹ میں پانی بھر گیا، گردے بھی فیل ہو گئے اور بے ہوشی چھا گئی۔ بہت بڑا آدمی تھا اور ماں باپ کا اکلوتا یعنی ایک ہی بیٹا، اور ان کے بڑھاپے کا سہارا بھی یہی تھا۔ کوہرام مچ گیا۔ 18 ڈاکٹر دیکھ کر چلے گئے، سبھی نے لا علاج قرار دیا۔ 19واں ڈاکٹر آیا، اس نے اس کے والدین کو بتایا کہ طریقہ علاج میں ایک کمی ہے اور وہ آپ ہی پوری کر سکتے ہیں، مجھے امید ہے اللہ کی رحمت ہو جائے گی، حسب توفیق کچھ صدقہ یعنی خیرات کر دیجئے، پھر 2 رکعت نفل ادا کر کے گڑ گڑا کر دعا مانگیے۔ خیرات، نوافل اور دعا کی ترکیب شروع کر دی گئی۔ والدین 3 دن تک گڑ گڑا کر اپنے بیٹے کی صحت کی بارگاہ الہی میں بھیک مانگتے رہے۔ تیسرے دن الحمدللہ گردوں نے کام شروع کر دیا، یرقان اور پیٹ کے پانی میں کمی آنی شروع ہوئی، اور 1 ہفتے کے اندر اندر حیرت انگیز طور پر مریض بالکل صحت یاب ہو گیا۔ شفا دے الہی، شفا دے الہی، گناہ کے مرض کو مٹا دے الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 2 نشے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے رسول مقبول سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے گلشن کے
महकते फूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का फरमाने आली शान है। बेशक तुम लोग अपने रब्बे करीम की तरफ से दलील यानी हिदायत पर हो, जब तक तुम में दो नशे जाहिर ना हो, एक जहालत का नशा, दूसरा दुनियावी जिंदगी से मोहब्बत का नशा। बस तुम लोग अभी तो नेकी का हुक्म देते हो और बुराइयों से मना करते हो और अल्लाह पाक की राह में जिहाद करते हो, लेकिन जब तुम में दुनिया की मोहब्बत पैदा हो जाएगी तो तुम ना तो नेकी का हुक्म दोगे और ना बुराइयों से मना करोगे और ना अल्लाह पाक की राह में जिहाद करोगे। बस उस वक्त कुरान और सुन्नत की बात कहने वाला मुहाजिरीन और अंसार में सबसे पहले ईमान लाने वालों की तरह होगा। पढ़े लिखों की जहालतें। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अफसोस फी ज़माना ये दोनों मजमूम नशे आम देखे जा रहे हैं। जहालत के नशे में आज हमारी गालिब अक्सरियत बदमस्त है। शायद आप समझें कि तालीम तो खूब आम हो गई है और जगह बजगह स्कूल और कॉलेज खुल चुके हैं, अब जहालत कहाँ रही है। तो माफ़ कीजिए, दुनियावी तालीम जहालत का इलाज नहीं। सही यही है कि इस्लामी अहकाम पर मबनी फ़र्ज उलूम हासिल करने ही से दीन से जहालत दूर हो सकती है। फी ज़माना मुसलमानों की भारी अक्सरियत में ज़रूरी दीनी मालूमात का बेहद फुकदान यानी ना होना है। आज दुनिया जिन लोगों को तालीम याफ्ता कहती है, उनकी अक्सरियत दुरुस्त मखारिज से कुरान पाक नहीं पढ़ सकती। ये जहालत नहीं तो क्या है। पढ़े लिखों से वुजू और गुस्ल का सही तरीका या नमाज के अरकान पूछ लीजिए, शायद ही कोई बता पाए। इनसे जनाजे की दुआ सुनाने की फरमाइश कर देखिए, शायद बगले झांकने लगें। अफसोस सद करोड़ अफसोस, आजकल अक्सर मुसलमानों की तवज्जो सिर्फ और सिर्फ दुनियावी तालीम की तरफ है। इसी की हर तरफ पजीराई यानी मकबूलियत है। सारी दौलत व कुव्वत इसी पर सर्फ की जा रही है, जबकि दीनी तालीम के इदारे मुफ्त पढ़ाने, मुफ्त खिलाने और क़ियाम की मुफ्त सहूलतें बाहम पहुंचाने के बावजूद वीरान पड़े हैं। यकीनन ये सब दुनियावी जिंदगी के नशे के करिश्मे हैं। मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले, मैं इश्क भी पिलाना मदनी मदीने वाले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अगलों की मिसल अजर। हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद अज़ीम है, बेशक मेरी उम्मत में से बाज़ लोग ऐसे भी होंगे जो अपने अगलों यानी साहबा किराम रदी अल्लाह अन्हुम की मिसल अजर दिए जाएंगे। युनकिरूनल मुनकर, वो बुराई से मना करते होंगे। हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल रऊफ़ मुनावी रहमतुल्लाहि अलैह इस हदीस पाक के तहत फरमाते हैं, यानी अल्लाह पाक मुसलमानों की उस कौम को जिनके ज़रिए दीन को तक़वियत मिलेगी, साहबा किराम अलैहिम रिदवान की मिसल सवाब अता फरमाएगा। कोई मुबल्लिग किसी सहाबी के बराबर हो ही नहीं सकता। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मज़कूरा रिवायत से कोई ये ना समझ ले कि बुराई से मना करने वाले मुबल्लिगीन को साहबा किराम अलैहिम रिदवान से बराबरी हासिल हो जाएगी। हरगिज़ ऐसा नहीं। ये तयशुदा अम्र है कि साहबा किराम अलैहिम रिदवान को जो शरफ़ साहबियत हासिल है, इसका मुकाबला गैर सहाबी उम्मती को मिलने वाली कोई भी फजीलत नहीं कर सकती। सरवर दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तसुब्बु अस्हाबी फलौ अन्ना अहदकुम अनफक मिस्ला उहुदिन ज़हबम मा बलगा मुद्दा अहदिहिम वला नसीफहु। यानी मेरे किसी सहाबी को गाली ना दो। अगर तुम में से कोई उहुद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च करे तो वो उनके एक या निस्फ मुद को नहीं पहुंचेगा। मुद एक पैमाना है जो 2 हिजाजी रतल का होता है और रतल तकरीबन आधे सेर वजन का होता है।
اور کوئی غیر صحابی کروڑوں نیکیاں کر کے بھی کسی ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، جیسا کہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب بہار شریعت جلد 1 صفحہ 253 پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کوئی ولی کتنے ہی بڑے مرتبے کا ہو کسی صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچتا۔ صفحہ 247 پر فرماتے ہیں، حدیث میں ہمراہیان سیدنا امام مہدی رضی اللہ عنہ کی نسبت آیا کہ ان میں ایک کے لیے 50 کا اجر ہے۔ صحابہ علیہم رضوان نے عرض کی، ان میں کے 50 کا یا ہم میں کے؟ فرمایا بلکہ تم میں کے۔ تو اجر ان یعنی سیدنا امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کا زائد ہوا، مگر افضلیت میں وہ لوگ صحابہ علیہم رضوان کے ہمسر یعنی برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ زیادت یعنی زائد ہونا درکنار، کہاں امام مہدی رضی اللہ عنہ کی رفاقت یعنی ساتھی ہونا، اور کہاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیت۔ اس کی نظیر یعنی مثال بلا تشبیہ یوں سمجھیے کہ سلطان یعنی بادشاہ نے کسی مہم یعنی جنگ پر وزیر اور بعض دیگر افسران کو بھیجا۔ اس جنگ کی فتح پر ہر افسر کو لاکھ لاکھ روپے انعام دیے اور وزیر کو خالی پروانہ خوشنودی مزاج دیا، تو انعام انہیں یعنی افسروں کو زائد ملا، مگر کہاں وہ لاکھ لاکھ روپے پانے والے افسران، اور کہاں بادشاہ کی خوشنودی کی سند پانے والا وزیر اعظم کا احساس۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان عظمت نشان کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ان دو حکایتوں سے سمجھیے۔ نمبر 1، حضرت سیدنا معافیہ بن عمران رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، کیا حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بہتر ہیں؟ تو آپ رضی اللہ عنہ کو جلالا گیا اور فرمانے لگے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی پر کسی غیر صحابی کو قیاس نہ کیا جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ رسول انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاتب وحی اور وحی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امین ہیں۔ نمبر 2، کسی نے حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ میں سے کون افضل ہے؟ فرمایا، اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کی ناک میں داخل ہونے والا غبار حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے 1000 گنا بہتر ہے۔ شیخ الاسلام حضرت علامہ ابن حجر حیتمی شافعی رحمۃ اللہ علیہ حکایت نمبر 2 کی وضاحت کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ اس سے حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی مراد یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت و صحبت کا جو شرف پایا ہے، اس کے برابر کوئی عمل یا شرف ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم کو اصحاب محبوب خدا سے پیار ہے، انشاءاللہ دونوں جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب نیکی کی دعوت کا مضمون یہاں ختم ہوا۔ مسکرانے کے حیرت انگیز طبی فوائد۔ انسانی چہرے میں 200 پوائنٹس ایسے ہیں جن سے مختلف ایکسپریشنز اور جذبات مثلا غصہ، غم، افسردگی، شرمندگی وغیرہ کا اظہار ہوتا ہے، اور یہ 200 پوائنٹس مل کر چہرے پر مختلف تاثرات دیتے ہیں۔ مسکراہٹ چہرے کے لیے واحد ایسا فعل ہے جس کی وجہ سے
یہ 200 کے 200 پوائنٹس حرکت میں آ جاتے ہیں۔ جو شخص مسکرانے کا عادی نہیں ہوتا اس کا چہرہ ایکسپریشن لیس یعنی جذبات سے عاری ہو جاتا ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے انسانی جسم میں بیماریوں سے لڑنے کا جو سسٹم رکھا ہے، جسے امیون سسٹم کہتے ہیں، مسکرانے سے اس کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ٹینشن ریلیف کرنے میں مسکراہٹ اہم کردار ادا کرتی ہے اور یہ بلڈ پریشر پر فائدہ مند اثر ڈالتی ہے۔ یونانی طب کی کتاب میں ہے کہ دمہ ایسٹیما جو ایک ڈھیٹ مرض ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ قبر تک ساتھ جاتا ہے۔ مسکراہٹ کو دمے کا بھی ایک علاج قرار دیا گیا ہے۔ جب کوئی شخص مسکراتا ہے تو اس کے جسم سے اینڈریون فائن نامی ایک ہارمون نکلتا ہے جو ایک قدرتی درد کش یعنی نیچرل پین کلر دوا ہے۔ ایک ریسرچ ہے کہ ایک مسکراہٹ انسانی دماغ کو 2000 چاکلیٹ بار سے زیادہ متحرک اور خوشگوار بناتی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبسم فرمایا کرتے تھے۔ اس ضمن میں 2 احادیث مبارکہ ملاحظہ کیجیے۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن حرس فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکراتے نہیں دیکھا۔ نمبر 2، حضرت جریر رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو نہیں روکا، یعنی جو مانگا وہ عطا کیا، اور جب بھی مجھے دیکھا تو تبسم فرماتے ہی دیکھا۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ ذرا سوچئے، اگر آپ گھر میں ہر کسی سے مسکرا کر بات کریں، راستے میں کسی سے ملاقات ہو تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، مسجد میں نمازیوں سے مسکراہٹوں کا تبادلہ ہو رہا ہو، تو آپ کے اندر کا موسم اور باہر کا موسم کتنا پیارا ہو جائے گا۔ یقیناً اچھی نیتوں کے ساتھ مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنے سے انشاءاللہ الکریم ہر طرف محبت بھری فضا قائم ہو جائے گی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں وقتاً فوقتاً مختلف لوگ ملاقات کے لیے حاضر ہوتے رہتے ہیں اور آپ ہر ایک سے مسکرا کر ملتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ سے سوال ہوا تو آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ ملاحظہ کیجیے۔ مسکراہٹ کا تحفہ۔ سوال، مسکرانے کی بھی ایک حد ہوتی ہے، آخر کار اس سے بھی آدمی تھک جاتا ہے، مگر آپ کو مسلسل دیکھا گیا ہے کہ آپ دوران ملاقات ہر ایک سے مسکرا کر ہی ملتے ہیں، تو کیا آپ کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی؟ جواب، یہ تو موڈ کی بات ہوتی ہے، لیکن میں کوشش کر کے اپنا موڈ اچھا رکھنے کی کوشش کرتا ہوں اور مسکراتا رہتا ہوں، کیونکہ مسکرانا سنت ہے اور سنت کی نیت سے مسکرانے میں بھی ثواب ہے۔ کبھی کبھار تو میں نے نوٹ کیا ہے کہ مسلسل مسکرانے سے یہاں یعنی گالوں میں معمولی سا درد بھی محسوس ہوتا ہے، لیکن میں زبردستی مسکراتا ہوں، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ مومن کے سامنے مسکرانا صدقہ ہے۔ جو بیچارہ بڑی مشکل سے مجھ تک پہنچا ہے، کیا پتہ میری اس مسکراہٹ سے اس کی دل جوئی ہو جائے۔ جس بیچارے کی 2 گھنٹے لائن میں لگنے کے بعد باری آئی ہے، میں اسے اور کچھ نہ دوں تو کیا ایک مسکراہٹ کا تحفہ بھی نہ دوں؟ اگر میں اسے مسکرا کر دیکھ لوں اور ماشاء اللہ کہہ کر پیٹھ تھپکا دوں اور سر پر ہاتھ پھیر دوں گا تو اس سے اس کی دل جوئی ہو جائے گی۔ حضور کی مسکراہٹ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہنسی مسکراہٹ ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک اولوں کی طرح چمکتے تھے۔